اگر ہمیں قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ ہماری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 4۔ یہیں سے چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کی محبت پا ہی نہیں سکتے، تم اللہ کی محبت یعنی قرب حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک جو تمہیں سب سے پیاری چیز ہو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ پیچھے رمضان بیتا ہے، ہزاروں لوگوں نے، کروڑوں اربوں لوگوں نے اس قرآن کو پڑھا اور یہ آیت بھی پڑھی ہوگی، لیکن یہ آیت پڑھنے کے بعد ان کے دل میں کون سے جذبات ابھرے کسی کو نہیں پتا۔ اس کو یوں کہا جائے کہ بے سمجھ کا مسلمان، بے مقصد کا مسلمان، اس کے زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ حالانکہ مقصد تو بتا کر گئے تھے علامہ اقبال، کیا کہا تھا؟ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ قرآن کی آیت جب اتری تھی اس سمے صحابہ کی کیفیت کیا تھی میں آپ کو بتاؤں۔ ایک صحابہ جو اپنے باغ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر وقت اپنے باغ کے خیال میں رہتے تھے اور اس کی دیکھ ریکھ دیکھ بھال میں اینی ٹائم ان کے ذہن میں یہ چلتا رہتا تھا۔ لیکن جب یہ آیت اتری قرآن کی تو انہیں سمجھ میں آیا کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، یعنی اللہ کا ولی بننا ہے، دوست بننا ہے۔ وہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آج قرآن کی آیت آئی ہے اس میں یہ پتا چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کبھی قرب حاصل اللہ کا نہیں کر سکتے ہو جب تک تمہیں جو سب سے دنیا میں پیاری چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو، وقف نہ کر دو، دے نہ دو۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ، یہ جو میرا باغ ہے آپ اسے لے لیں ہدیہ کے طور پر اور اسے اللہ کے راستے میں لگا دیں۔ اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اے میرے صحابہ، اللہ نے تمہاری یہ ہدیہ قبول کی، لیکن اب میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اپنے اہل و عیال میں بانٹ دو، اپنے خاندان والوں میں اسے بانٹ دو۔ الحمدللہ، اگر آج کوئی مدرسہ، کوئی مسجد میں اگر یہ ہدیہ لا کر کے کوئی پیش کرتا تو شاید وہ اسے واپس نہیں کرتا، اور بجائے اس کے کہ اس کی ضرورت بھی نہ ہوتی پھر بھی وہ رکھ لیتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ویوستھا دیکھیے، انسان کے اندر دل میں محبت کیسے بڑھے گی، اس کا یہ نمونہ دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جاؤ اور جا کر یہ اپنے خاندان میں اس باغ کو تقسیم کر دو۔ یہ تقسیم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی تک یہ باغ صرف تمہارے اہل و عیال میں بٹتا، لیکن اب اسے پورے خاندان میں اسے بانٹ دو۔ ادھر اللہ کے ہاں منظور ہو گئی تمہاری یہ قربانی، اور ادھر تم لوگوں کو یہ بانٹ دو کہ تمہارے لیے ان کے دل میں الفت، محبت، یعنی تم جب اللہ کی محبت خریدو گے تو تمہیں دنیا کی محبت مل جائے گی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ کے نزدیک جب جاؤ گے تو تمہیں دنیا کے دل میں بسا دیا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت جب جب صحابہ پہ اترتی تھی تب ان کے دل کی کیفیت یہی ہوتی تھی کہ کس طرح سے ہم اپنے مال اور جان کو اللہ کے راستے میں لگا دیں۔ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ ہماری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ ہمیشہ سچ کہتا ہے۔